اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، تخلیق کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کے اندر دیکھیں اللہ نے جو انداز اختیار فرمایا ہے خطاب کا، وہ ناس کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الناس، فرمایا کہ اے لوگو، تو اس سے اللہ جل وعلا نے تمام انسانیت کو خطاب فرمایا ہے۔ اس کے اندر مسلمان مومن بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، ملحد بھی ہیں، جو ماننے والے ہیں، نہ ماننے والے، سارے اس خطاب کے اندر شامل ہیں۔ یا ایھا الناس، تمام انسانیت کو خطاب ہے۔ اعبدو، کہ تم عبادت کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے عبادت کریں گے؟ تو اس اعبدو سے مراد ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل کرو۔ مومن تو عبادت کریں گے، جو جاننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے لیے تو اعبدو کا مطلب عبادت ہو گیا۔ اور وہ بندے کے جو جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ کی پہچان حاصل کریں گے۔ تو اعبدو کا مطلب کیا ہو گیا کہ اعبدو کا مطلب صرف یہ نماز پڑھنا نہیں ہے، روزے رکھنا نہیں ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ نہیں ہے، بلکہ اعبدو کا مطلب یہ بھی ہے، لیکن اعبدو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل کرو۔ تو فرمایا اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ اللہ کی پہچان حاصل کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دیکھیں اگلی آیت جو ہے، یا آیت کا جو جملہ ہے، وہ بھی اسی بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ اللہ جل وعلا انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ انسان کو یاد کرا کے اس کی طرف انسان کی توجہ دلا کر یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ یہ دیکھو اے انسانوں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے۔ تو جب تم یہ سوچو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ میرا عرفان تمہیں حاصل ہو جائے گا، اور یہی عبادت کا اصل تقاضا ہے۔ اور اصل عبادت ہوتی ہی وہی ہے۔ دیکھیں نا، اصل عبادت ہے ہی وہی کہ جس عبادت کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے اور قرب حاصل کرے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، وہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے کہ کوئی ایسا کام کہ بے شک آپ اسلام کے نام پر کر رہے ہوں لیکن وہ آپ کو اسلام سے دور لے کر جا رہا ہو، اللہ کی پہچان سے، عرفان سے آپ دور ہو رہے ہوں، تو وہ تو حقیقت میں پھر اسلام والا راستہ اور پہچان والا اور عبادت والا راستہ نہیں ہوگا نا۔ عبادت تو حقیقت میں ہے ہی وہی کہ جس سے آپ اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کریں، اللہ کا عرفان حاصل کریں، اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ تو فرمایا عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، ان سب کا خالق جو ہے اللہ جل وعلا ہے۔ اچھا، تھوڑی سی ایک بات میں یہاں پر کر دوں کہ اللہ جل وعلا جب کسی کی تخلیق کرتا ہے یا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو کن فیکون، ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے تخلیقی مراحل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کہ کن کا مطلب ہے اس کے جو ارتقائی تخلیقی مراحل ہوتے ہیں اس کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی وہ کام یا وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، تخلیق کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اچانک نہیں ہوتا ہے، اچانک نہیں ہوتا کہ جیسے کہا اور فوراً ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی، ویسے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اچانک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ کن کا مطلب یہ ہے کہ اس تخلیق کے مرحلے کا، مراحل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی تخلیق کے حوالے سے بھی اگر آپ غور فرمائیں تو اس کے بھی تخلیقی مدارج اور مراحل جو ہیں یہ مختلف ہیں، اور مختلف ارتقائی
ادوار سے گزرتا ہوا انسان یہاں تک پہنچا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنی ساری تخلیق کے اوپر غور کرو کہ میں نے تمہیں کیسے تخلیق کیا، پیدا کیا، تم کچھ بھی نہ تھے۔ حَلَ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُن شَیْئًا مَّذْکُورًا، کہ جب وہ کوئی چیز قابل ذکر شے نہیں تھا، یہ بھی وقت انسان کے اوپر تھا۔ پھر اللہ جل وعلا نے ارواح کے حوالے سے بات کی کہ عالم ارواح تھا، اس کے بعد عالم اجساد یا عالم اجسام جس کے اندر ابھی ہم ہیں، اس کے بعد پھر آگے ٹرانسفر ہو جائیں گے برزخ کے اندر، اور آخرت کے معاملات ہمارے اوپر گزریں گے۔ یہ سارے انسان کے تخلیقی، ارتقائی یا آگے کی طرف جانے والا جو سفر ہے، یہ اس کی تخلیق کو ظاہر کرتے ہیں یہ سارے مراحل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہماری انسانوں کی، تمام انسانوں کی توجہ دلائی کہ اے انسانوں غور کرو، اور اس کے اوپر سائنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور سائنسی طریقہ کار سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑی تفصیل ہے، اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ جل وعلا انسان کی تخلیق کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، کن مدارج سے اور کن مراحل سے گزرتے ہوئے انسان پھر اس شکل کے اندر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار یعنی میری پہچان حاصل کرو۔ جب میری پہچان حاصل ہوگی تو تم پھر پرہیزگار بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے دامن عافیت کے اندر ہی آ جاؤ گے، اور یہی تقویٰ ہے۔ الذی، اگلی آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا، یعنی بچھونا کہتے ہیں۔ بس موٹی دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، بہت تفصیل ہے زمین کے حوالے سے، مٹی کے حوالے سے، کہ اللہ جل وعلا نے اس کو نہ ہی اتنا سخت بنایا کہ اس کے اوپر بندہ چل نہ سکے، اور نہ اتنا نرم کہ بندے کے پاؤں دھنس جائیں، یا دلدل کی طرح بنا نہیں، اللہ جل وعلا نے درمیانی طریقے سے اس کو بنایا، بچھونا بنایا۔ دیکھیں ننگی زمین کے اوپر بھی آدمی سو سکتا ہے اور سو جاتا ہے، زمین تکلیف نہیں دیتی، اور اسی طرح کتنے بوجھ اور کتنا وزن اگر اٹھانے پہ آئے تو زمین اٹھا لیتی ہے۔ یعنی نرماہٹ بھی ہے اس میں اور سختی بھی ہے، لیکن ایسی نرماہٹ اور سختی کہ جس کو انسان استعمال کر سکتا ہے اور کسی بھی طریقے سے انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتی۔ فرمایا یہ زمین جو ہے یہ میں نے تمہارے لیے بچھونا بنا دی، والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، عمارت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے سے ثمرات، پھل پھول، کھیتیاں، انگوریاں اور یہ پودے، یہ ساری چیزیں، نبات یہ اگتے ہیں جن کو تم کھاتے ہو، ان میں تمہارا رزق ہوتا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مد مقابل نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور اس چیز کو تم جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ سارا پروسیس سمجھتے ہو، جانتے ہو، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو مان لو، جان لو، دل سے یقین کر لو کہ سب کا خالق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب چیزیں، ہر مخلوق کی ہر قسم کو بنانے والا وہ اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی اکیلا خالق ہے، ہر چیز کی حقیقت کو، ماہیت کو بنانے والا وہی ہے۔ تو جب تم یہاں تک پہنچ گئے اور اتنی بات تم نے سمجھ لی کہ تمام کائنات کو، تمام مخلوقات کو خلق کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اللہ جل وعلا اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔